مضمون قرآن فساد کیا ہے؟ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ ہی اس کا حاکم حقیقی ہے، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق یہاں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں حق، یہ ہے امن۔ اس کے خلاف جو روش بھی ہے وہ فساد ہے، وہ بغاوت ہے۔ ایک شخص خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اپنی مرضی کا مالک۔ ایک شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہے وہ بھی گویا کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ جو کہا مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ وہ خدائی کا مدعی ہے کہ یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، مجھے یہ شے پسند ہے، میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، میں اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں، مجھے یہ شے ملنی چاہیے، میری یہ طلب ہے، یہ مطلوب ہے میرے لیے۔ تو نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست۔ فرعون کے پاس عون تھی، مدد تھی، لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں فقیر ہوں، غریب ہوں، درویش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا نفس اندر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست۔ تو در حقیقت یہی فساد ہے، انفرادی سطح پر فساد۔ اللہ کی بندگی کے بجائے آپ نے نفس کی بندگی کی، معاشرے کی بندگی کی، زمانے کے چلن کی پیروی کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو چاہے بظاہر آپ کتنے ہی امن میں ہیں، حقیقت میں فساد ہے آپ کی زندگی میں۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہے، بغاوت پر مبنی ہے وہ معاشرہ۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہو، ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، وہ ڈاکے تو ڈالتے ہیں باہر جا کر، اپنے اس اڈے میں وہ بڑے پرامن ہیں، لیکن اس کو فساد ہی کہا جائے گا، یہ فساد کا گڑھ ہے، یہ فساد کی بنیاد اور جڑ ہے، نہ یہ کہ امن ہے۔ اگر سانپ بہت سے ہوں کسی جگہ پر اور بچھو ہوں اور ایک دوسرے کو ڈس نہ رہے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں امن ہے، حقیقت میں ان کی فطرت کے اندر تو فساد موجود ہے۔ تو در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اصل امن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر چلایا جائے۔ اس کے خلاف جو روش ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرامن معاشرہ نظر آتا ہو، امریکہ کا معاشرہ نظر آتا ہو کہ صاحب بڑا امن ہے وہاں، اور بڑے لوگ مہذب ہیں، اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا پاس اور لحاظ کرنے والے ہیں، لیکن جنہیں یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کی ایکسپلائٹیشن جو ہے، لوگوں کی محنت اور مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کس طریقے سے کھینچ رہا ہے امریکہ، خون چوس رہا ہے یہ پورا استعمار، انہیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ تو ڈاکو ہے، یہ امپیریلزم، یہ تو ڈاکہ ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چاہے اپنے ہاں یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے جس میں کہ انہوں نے امن فراہم کیا۔ تو فساد اور امن کی اس حقیقت کو سمجھیے۔ اب اگر کہیں فساد ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، چاہے وہاں بڑا امن ہے، مکے میں بڑا امن تھا، جو بھی ظلم ہو رہے تھے غلاموں کے اوپر ہو رہے تھے وہ بھی سہ رہے تھے بیچارے، کوئی چیخ پکار نہیں تھی، بڑا امن تھا، لیکن نظام غلط ہے، یہ فاسدانہ نظام ہے، مفسدانہ نظام ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے اب محمد الرسول اللہ والذین معہ اب کوشاں ہیں۔ ایک پیدا ہوا ہے تصادم ماحول کے اندر، اسی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور میں آیا، جس میں اب جنگ و جدال بھی ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ تو در حقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر یہاں جنگ کی جا رہی ہے، خونریزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ امن ہے، اور وہ لوگ جو کہتے نہیں بھائی لڑو بھیڑو نہیں، امن سے رہو، چلو مان لو، باطل کو بھی مان لو، ریکگنائز کر لو، کچھ ان سے ان کی مانو، کچھ اپنی منوا لو، اور بجائے اس کے کہ تم یہ جو جد و جہد کر رہے ہو اس میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنا بھی تن من دھن، اپنی بھی قربانیاں، اپنے لیے بھی مصائب، اپنے لیے بھی مشکلات، اور دوسروں کا بھی بہرحال خون گر رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، اس کی بجائے اس سب کو چھوڑو اور امن کی کیفیت اختیار کرو، یہ فساد ہے اصل میں۔ اس جد و جہد کو سیبوٹاج کرنا، جو اس بغاوت فی الارض جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے ایک جماعت اور ایک جمعیت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں باطل کے ساتھ نبردآزمہ ہونے کے لیے، تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے وہ مصالحت کے نام پر ہو، چاہے وہ صلح کل ہونے کے اعتبار سے ہو،
چاہے وہ کہا جا رہا ہو کہ یہ لڑنا بھیڑنا کیا ہے، رواداری ہونی چاہیے، بڑے خوشنما عنوانات ہوں، لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے۔ یہاں وہ کردار سامنے لے آئیے، منافقین کا کردار۔ اصل میں تو جان و مال عزیز تھے، میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، رشتے بڑے عزیز تھے، رشتوں پر آنچ جو ہے وہ گوارا نہیں تھی، اور یہ جو حق کی تلوار آئی تھی تو رشتے کاٹ رہی تھی۔ باپ بیٹا جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے جب وہ اس کے خلاف کوشش کرتے تھے اور مومنین صادقین ان سے کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، غور کیجئے یہ فساد کون سا ہے؟ مت فساد مچاؤ زمین میں۔ وہ فساد یہ ہے کہ اصلاح فی الارض کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرو، ساتھ دو، جس طریقے سے کہ دوسرے مومنین صادقین ساتھ دے رہے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم بھی کہتے ہو کہ ہاں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہو اور تورات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ قرآن آیا، اس کو بھی مانو اور دست و بازو بنو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار من انصاری اللہ، تو سب کے سب اب مددگار بنو، تاکہ یہ اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے زمین میں یہ فروغ ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو، اللہ کی حکومت قائم ہو، حق بحقدار رسید۔ اصل امن تب ہوگا۔ لیکن ان منافقین اور یہود دونوں کا کی روش، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جد و جہد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، جسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے یہ فساد فی الارض ہے۔ اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں ہم تو مسلح ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھڑائی نہیں ہونی چاہیے، خامخواہ کی خوریزی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس طریقے سے کٹ جانا بھی کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے رواداری ہونی چاہیے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر خوش، ہم اپنی جگہ پر خوش، بات جو ہے ذرا میٹھے انداز میں صرف کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ تلخ انداز اختیار کیے جائیں، بجائے اس کے کہ کٹنے اور جڑنے کا عمل کیا جائے، اس کی بجائے یہ کہ مصالحت کی روش اختیار کی جائے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ولید بن مغیرہ کا کردار مکی دور میں یہی تھا، اور یہاں مدینے میں آ کر یہود کا اور پھر منافقین کا ان کے زیر اثر کردار یہ تھا۔ چنانچہ کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد مت مچاؤ، اور فساد سے مراد مخالفت اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی، ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کے دست و بازو بنو، ان کے ساتھ دو۔ قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، دیکھو بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھائی چارے کی فضا برقرار رہے، یہ تصادم نہ ہو، یہ کشاکش نہ ہو، یہ خوریزی نہ ہو، یہ خام خواہ کا جو ہے ایک دوسرے سے کٹ جانا اچھا نہیں ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، اب جو میں نے وضاحت کی ہے فساد کی وہ ڈیفینیشن اور امن کی وہ ڈیفینیشن اگر سامنے ہو تو اب یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا یہ ابھر کر آئے گا اجاگر ہو کر۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے، حقیقت ان کے سامنے واضح نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں شارٹ سائٹڈ ہیں، یہ صرف اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونے کی پوزیشن نہ ہو جائے، ایک دوسرے سے کٹ نہ جائیں، بلکہ یہ کہ صلح کل اور رواداری کے انداز میں معاشرے کے اندر ہم مل جل کر رہے۔ حقیقت میں یہ فساد ہے، اس لیے کہ جو فساد کو رفع کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔